بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ میں نے سلطنت عثمانیہ کے سلسلے کو شروع کیا ہوا ہے، جس میں آپ کی پذیرائی اور آپ کی حوصلہ افزائی کو دیکھتے ہوئے اس کو پھر آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہ آپ کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ پھر میں نے اس سلسلے کو کسی نہ کسی دن پھر میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے تک میں محمد خان ثانی کی وفات تک آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ محمد خان ثانی کے 2 بیٹے تھے۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس وقت اس کا بڑا بیٹا بازید خان کوئی تقریباً 35 سال کا اور چھوٹا بیٹا جمشید اس وقت 22 سال کا تھا۔ تو دونوں ہی بیٹے اس وقت وہ باہر تھے، یعنی کہ وہ نہیں تھے اس میں قسطنطنیہ میں۔ محترم ناظرین، یہ کہ میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادوں نے کیسے اقتدار کے لیے اپنے بھائیوں کو مروا دیا یا بے دخل کر دیا۔ آپ نے قصہ یوسف علیہ السلام تو سنا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے کیسے بیچا اور وہ مصر کے بازاروں میں بکتا رہا، تو لیکن بالآخر وہ تو پھر بھی عزیز مصر بن گیا اور کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ نبی تھا۔ تو جو شہزادہ جمشید تھا، یہ تو بیچارہ 13 سال تک یہ عیسائیوں کی قید میں رہا، بالآخر اس کو زہر دے کر مارا گیا۔ یہ ایک بڑی دردناک سٹوری ہے جس کو اینڈ میں بیان کرتے ہیں۔ جو اس کو مارنے والا تھا اس کو سلطان کے محل میں پہلے نوکری دی گئی، پھر اس کو وزارت تک دے دی گئی۔ ناظرین، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سلطان بازید خان اس وقت ایشیا کوچک میں گورنر تھا، جبکہ جو شہزادہ جمشید یہ کریمیا میں گورنری کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ احمد قندوق جو تھا وہ وزیر اعظم بنا کر اٹلی بھیجا گیا تھا، لہذا یہاں پر قائم مقام وزیر اعظم احمد پاشا کو بنا دیا گیا۔ احمد پاشا کی یہ خواہش تھی کہ وہ شہزادہ جمشید کو اگلا تخت نشین یعنی کہ شہزادہ کو وہ سلطان بنا دے، کیونکہ دونوں بیٹے جو تھے اس کے بازید سست طبیعت آدمی تھا، جبکہ شہزادہ جو جمشید تھا یہ ذہین، فتین اور جفا کش تھا۔ تو اس طرح اس نے محمد پاشا نے ایک خط لکھا کہ اس بات کو چھپائے رکھا کہ اس کی موت کو سلطان محمد خان ثانی کی، کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس نے خفیہ طور پر ایک خط لکھا، مگر اس خط کی بھنک جو تھی وہ جو جان نثارانہ فوج تھی اس کو پڑ گئی۔ یوں اس فوج نے وہ خط کے ساتھ ساتھ ایلچی اور محمد پاشا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے یہ اطلاع بازید خان تک پہنچا دی گئی، اور بازید خان کو جب یہ خبر پہنچی اور وہ واپس ایشیا کوچک سے آ گیا۔ محمد پاشا کی جگہ جو گورنر اگلا بنا اس کا نام تھا اسحاق پاشا۔ پاشا اس وقت گورنر کو کہا جاتا تھا، اور گورنر کو ہٹا کر نیا قائم مقام وزیر اعظم محمد اسحاق کو بنا دیا گیا۔ محمد اسحاق پاشا اب نئے وزیر اعظم تھے سلطان محمد خان ثانی کی وفات کے بعد۔ جب بازید خان واپس آیا اپنا شہزادہ جمشید سے پہلے آ کر تخت نشین ہو گیا، اور جمشید کو اطلاع بعد میں ملی، وہ لیٹ پہنچا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی داستان ہے کہ یقیناً آپ اس کو سن کر رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شہزادہ جو جمشید تھا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ ادھر جب احمد قندوق جو تھا وہ اٹلی سے واپس نکلا تو اٹلی خالی ہو گیا، وہاں کے سپہ سالار کو قائم مقام بنا کر وہ واپس آ گیا، کیونکہ اس نے سن لیا تھا کہ
محمد خان ثانی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو کمزور اور لاغرض سی فوج اٹلی میں موجود تھی۔ پہلے اٹلی والوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو جانے کے لیے راہ دیتے ہیں۔ بعد میں جیسے ہی وہ قلعے سے نکلے تو تمام مسلمانوں کو وہاں اٹلی میں قتل کر دیا گیا۔ اٹلی کی سڑکیں مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئیں۔ تو یہ ایک دردناک واقعہ ہے اس وقت کا کہ ایک وعدہ خلافی کی گئی اور وعدے خلافی کے نتیجے پہ مسلمانوں کا خون بہا دیا گیا۔ چلیے آئیے ناظرین چلتے ہیں واپس۔ جب تخت نشین ہو گیا سلطان بازید خان ثانی تو جمشید کو اطلاع دیر سے ملی، اس نے ایشیا کوچک اور بروسا پر قبضہ کر لیا۔ یوں دونوں بھائیوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع ہو گئے، مگر ناظرین ان کی خانہ جنگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس دوران ان کی پھپھو جو اس وقت زندہ تھی اس نے سمجھانے کی کوشش کی اور اس نے کہا کہ آدھے حصے پر سلطان بازید قبضہ کر لے اور آدھے حصے پر شہزادہ جمشید، مگر سلطان بازید اس بات پہ باضد تھا کہ سارا ہی علاقہ میں ہی سنبھالوں گا، اور دوسری طرف جمشید یہ کہتا تھا کہ سلطان نے اپنی زندگی میں بازید ثانی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، مگر ہر بار جب لڑائی ہوئی اس میں سلطان بازید خان ثانی فتح یاب ہوا اور جمشید کو شکست ہوئی۔ یوں وہ لٹا پٹا وہ یہاں سے قسطنطنیہ سے نکلا اور مصر جانے کے لیے کوئی 40 سپاہی اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ نکلا۔ راستے میں ایک سلطانی سردار نے اس کو روک کر اس کا سارا مال لوٹ لیا اور صرف وہ اس وقت اپنی بیوی اور والدہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، جب ایسے یہ سردار سلطان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا یہ میں نے مال لوٹ لیا، تو سلطان نے عوام کو دکھانے کے لیے اس سردار کو قتل کر دیا۔ ایک لٹا پٹا شخص کو آپ نے دوبارہ کیوں لوٹا؟ چلو یہ ایک ایسے ہی مجھے تو لگتا ہے کہ ایک فیک سی کہانی اس نے بنائی ہوگی کہ میں عوام کے سامنے اس کو مار دیتا ہوں، لیکن تھی تو جنگ اقتدار کی۔ مصر میں اس کا بڑا شاہانہ استقبال کیا گیا اور یہاں پر دوبارہ سے اس نے اپنی فوج کو منظم شروع کیا، اور جو شاہ مصر تھا یعنی کہ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے اس کو پیسے وغیرہ اور فوج دی۔ ایک بار پھر بازید خان کے ساتھ جنگ ہوئی مگر پھر وہ ناکام ہوا۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بچوں کو مصر میں ہی چھوڑ کر یورپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یورپ کے شہر راڈاس میں جب پہنچا وہاں ڈی آسن تھا۔ ڈی آسن نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ ڈی آسن ایک بہت ہی چلاک، ہوشیار اور شرپسند شخص تھا۔ اس نے جب اس کو تحویل میں لے لیا اور پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو فوج دیں گے، آپ کو پیسے دیں گے، آپ قسطنطنیہ جا کر اپنے بھائی سے اقتدار لے لو گے۔ لیکن شہزادہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ باتیں بھی ایسی ہی ہیں کہ لگتا ہے کہ مجھے قید کر لیا گیا۔ ایکچول اسے قید کر لیا گیا تھا۔ جو ڈی آسن تھا اس نے یہ بازید خان کو لکھا کہ آپ ہمیں 3 لاکھ سالانہ سکے روانہ کریں ورنہ ہم آپ کے بھائی کو آزاد کر دیں گے، وہ آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس بات پر سلطان بازید خان ثانی نے 3 لاکھ سالانہ مقرر کر دیے ڈی آسن کو پیسے بھیجنے کے لیے۔ تو ادھر ڈی آسن نے ایک اور چال چلی۔ مصر میں اس نے اپنے سفیروں کے ذریعے یہ جو جمشید کی والدہ تھی اس کو یہ کہلوا بھیجا کہ اگر آپ جمشید کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں 1.5 لاکھ سالانہ آپ ہمیں دیں ورنہ ہم جمشید کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، یہ پیسے بٹورنے کا ایک سلسلہ تھا۔ یوں سونے کی چڑیا یورپ والوں عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، وہ پیسے بٹور رہے تھے
3 لاکھ ادھر سے، 1.5 لاکھ ادھر سے تو پھر وہ سالانہ پیسے بھی لیتے رہے۔ مگر دوسری طرف وہ قید و صحبت کی زندگی گزارنے میں رہا، اور یورپ کے کبھی فرانس، کبھی اٹلی، کبھی کہیں اس کو قید میں رکھا گیا۔ بالآخر وہ ایک جگہ پر اس کی روم کے شہنشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ روم کے شہنشاہ کے حضور وہ پیش ہوا، اور اس نے ساری داستاں یہ اس کے گوش گزار کی۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس وقت تک آنسو آ گئے تھے، مگر شہنشاہ روم نے کہا کہ آپ عیسائیت قبول کر لیں، ہم آپ کو فوج دیں گے، اقتدار آپ کو مل جائے گا۔ مگر شہزادے نے اس بات سے انکار کر دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مرتے دم تک مسلمان ہی رہوں گا۔ پھر اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ وہ پھر اسی طرح اب قید و صحبت کی زندگی گزارنے لگا۔ محترم ناظرین، قصہ مختصر یوں کریں، جب پوپ کے وہ تحویل میں تھا اور پوپ کا انتقال ہو گیا، اور اسکندر نامی نیا پوپ جب بنا تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے ایک اپنے سفیر کو بھیجا خط دے کر کہ آپ بازید خان کو جا کر یہ کہیں کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آپ 4.5 لاکھ روپیہ ہمیں دیں، اور ہم ہمیشہ کے لیے شہزادہ جمشید کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یوں بازید خان نے یہ بات مان لی، اور یہ بات مان کر اس طرح وہ راضی ہو گیا، اور پیسے دینے پر بھی راضی ہوا۔ اور جو اسکندر تھا پوپ، قصہ میں مختصر کر رہا ہوں، اس دوران جنگ بھی ہوئی تھی اٹلی اور فرانس کے درمیان، اور وہ شہزادے کو ساتھ بھی لے کے تھے، مگر وہ یہاں پر میں مختصر کر رہا ہوں کہ جو اسکندر نامی پوپ تھا، اس نے مصطفیٰ نامی حجام، جو پہلے مسلمان تھا یونانی دور میں، بعد میں مرتد ہو کے وہ عیسائی ہو گیا تھا، اس کو ایک زہر کی پڑیا دے کر بھیجا کہ جائیں اور جا کر یہ اس کو کھلا دیں۔ اس نے بالآخر ایسا ہی کیا، کوئی چال چلی اور اپنی باتوں میں لا کر وہ پڑیا شہزادے کو کھلانے میں کامیاب ہو گیا، جس سے وہ بہت لاغرض اور بہت ہی بیمار ہو گیا، ایون کہ وہ اپنی والدہ کا خط تک نہ پڑھ سکا جو کہ مصر سے آیا تھا، نہ اسے کھول سکا۔ بالآخر جیسے ہی وہ بہت ہی اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا، تو اس مصطفیٰ نے ایک اور چال چلی کہ جو اسرا تھا اس سے اس کی حجامت کی، اور وہ اسرا زہر سے ڈوبا ہوا تھا اور زہر سے لبریز تھا۔ یوں اس اسرے سے اس کا جو یہ زہر تھا اس کی جلد کے اندر داخل ہو گیا، یوں اس کی موت واقع ہو گئی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی وہ شہزادوں کی چالیں اور بادشاہوں کی چالیں کہ بھائیوں کو بھائیوں سے کیسے مروایا گیا اور کیسے جدا کیا گیا۔ کوئی 901 ہجری میں شہزادہ جمشید اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور رخصت ہونے کے بعد تقریباً وہ کوئی 36 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ 13 سال تک اس نے عیسائیوں کی قید میں اپنی زندگی گزاری اور بہت سے مصائب کا سامنا کیا۔ بالآخر 36 سال کے بعد اس کو یہ تمام مصائب اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل گیا، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو ناظرین، جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کون بندہ تھا جس کو نوکری اور وہ ملی وزارت، یہ ذکر کرتے ہیں، لیکن بازید نے درخواست کی کہ میرے بھائی کی لاش کو میرے حوالے کر دیا جائے۔ یوں بازید کے حوالے اس کے بھائی کی لاش کر دی گئی، اور اس کو لا کر ادھر قسطنطنیہ میں دفنا دیا گیا۔ مگر ناظرین، دیکھنے اور سوچنے والی بات ہے کہ مصطفیٰ نائی حجام جو تھا، اس کو پہلے سلطان کے محل میں ایک عالیشان نوکری دی گئی قاتل کو، اور اسی قاتل کو پھر کچھ عرصے بعد ایک اعلیٰ وزارت سے نوازا گیا۔
تو ناظرین یہ ایک دکھ بھری اور دردناک سٹوری تھی. باقی آگے اگلے پارٹ 2 میں ذکر کریں گے کہ بازید خان ثانی کا اگلا دور کیسا گزرا، اس نے کوئی فتوحات کی یا نہیں کی، اور اس کا اگلا جانشین کون تھا، اور اگلے تخت پر کون بیٹھا، اس کی موت کب واقع ہوئی. تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. یہ ایک ایسی ہی سٹوری تھی کہ میں اس کو کھل کھلا کے بیان یا اپنی لاؤڈ آواز میں بیان نہیں کر سکا. یہ سٹوری یا یہ واقعہ پڑھ کر میرا اپنا دل بھی رنجیدہ ہوا. یقیناً آپ بھی اس کو سن کر رنجیدہ ہوئے ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. تب تک کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے پروگرام عبدالجبار کے ساتھ. اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور جاتے ہوئے بیل والا بٹن دباتے جائیں تاکہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ میرے جیسے انفارمیٹو ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. خدا حافظ.